अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। सबसे पहले आपको जुमा मुबारक। और आज बहुत आम खबरें हैं। एक ख़बर तो ये है कि जी नवाज़ शरीफ साहब लंदन और सऊदी अरब क्यों नहीं जा रहे, इस हवाले से मैं बात करूंगा। दूसरा, जनाब पेट्रोल की कीमतों में आप इजाफ़ा होने जा रहा है, अपनी टंकियों को फुल करवा लें। यानी कि कल आखिरी दिन है, कल और परसों, उसके बाद जो है वो 1 तारीख से कीमतों में इजाफे का तवक्को है, और वो आपको बताऊँगा कि कितना मुतवक्किल है इजाफ़ा। उसके अलावा जनाब शेर अफजल मरवत साहब दुश्मनों के भी निशाने पे हैं और अपनों के भी निशानों पे हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि रिटायर्ड जजों को लोग कोई अपने ख़तनों पे भी नहीं बुलाता, तो उनको क्यों आप कमीशन का सरबराह बना रहे हैं। फिर उसके अलावा भी उन्होंने वही मौक़िफ़ दोहराया है जो कि कुछ नून लीग के लोग दोहरा रहे हैं, तो इस वजह से पार्टी के लोग उनको तनकीद कर रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है, इस हवाले से भी बात होगी। तो सबसे पहले जनाब नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ख़बर चल रही है कि जी नवाज़ शरीफ साहब अब सऊदी अरब नहीं जा रहे। ना सिर्फ सऊदी अरब नहीं जा रहे बल्कि लंदन भी नहीं जा रहे। और उस आप कुछ दिन कबल तो आपको पता है इतनी खबरें चल रही थी कि जी नवाज़ शरीफ साहब बस पीछे हट गए, चले जाएंगे। नजम सेठी साहब ने कहा था कि जी नवाज़ शरीफ साहब नाराज़ हैं, वो नाराज़ है और वो जा रहे हैं, और बस आहिस्ता आहिस्ता जाके फ़ेज़ आउट हो जाएंगे। वो जनाब पहले जाएंगे, आखिरी अशरा गुजारेंगे सऊदी अरब में, खाना काबा में रहेंगे, वहाँ पे हरम शरीफ में रहेंगे। उसके बाद लंदन जाएंगे, इलाज करवाएंगे। और पाकिस्तानी सियासत से उनको चूँकि मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तानी सियासत से ज़रा नीवे नीवे होकर निकल जाएं, अपने भाई को मशवरे ना दें, बेटी को मशवरे ना दें, मुल्क ना चलाएं, हमें चलाने दें। मगर मैं आपको बताऊं कि ये प्लान कैंसिल हो चुका है। ना वो सऊदी अरब जा रहे हैं, जो कि हमेशा उनकी फैमिली की एक ट्रेडिशन होती थी। लंदन से भी वो सऊदी अरब में आखिरी अशरे में आते थे। आपको पता है बरक़ात और फ्यूज़ वाला आखिरी अशरा होता है। मुसलमान जो है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उधर जाते हैं, जो नहीं कर सकते वो मुल्क भर की मसाजिद में, पाकिस्तान में और दुनिया भर में अपनी मसाजिद में एतकाफ़ बैठ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि ताक़रातें होती हैं, शब बरात फ़ाइंड करनी होती है, इबादत करनी होती हैं, फजीलत है, तो ये फैमिली ख़ास तौर पे जाती होती है। और नवाज़ शरीफ साहब अक्सर वहाँ पे गुजारते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो रुक गए और जाने से रुक गए। उसकी वजह ये बनी जनाब कि उनको अपनी पार्टी की तरफ से भी और ख़ुद भी कुछ और लोगों की तरफ से भी मैसेज दिया गया कि सर आप ना करें, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा अगर आप जाएंगे। तो जी उन्होंने रुकने का फ़ैसला कर लिया। और वही नजम सेठी साहब जो पहले ये कह रहे थे कि वो जा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि वो नहीं जा रहे। उन्होंने कंफर्म कर दिया है। साले जाफ़र साहब ने भी खबर दी है और हमने भी उनके करीबी ज़राए से पता किया है। तो जी वो नहीं जा रहे, ना लंदन जा रहे हैं, ना वो जा रहे हैं। और इस तरह वो जो बाहर जाने की बात है वो ख़त्म होगी, बल्कि वो इस हद तक अंदर आने की बात है उनकी। गवर्नमेंट अफेयर्स में इस तरह शामिल हो रहे हैं कि वो मीटिंग्स को भी चेयर कर रहे हैं। और आपको पता ही है कल परसों जो मरीम नवाज़ साहिबा वो पतंग की डोर फिरने वाले मुलजमान के पास गई थी, उनके पास जो ताज़ियत करने गई थी, जो पतंग की डोर से जाँ बहक हो गए थे नौजवान, उनके घर अहल खाना के पास, और मज़ीद कुछ जो विक्टिम्स हैं, तो उनके घरों में गई थी। तो नवाज़ शरीफ साहब को साथ लेके गई थी, दुआ करने के लिए गई थी। तो इस तरह उनको मज़ीद शामिल किया जा रहा है अपनी उसमें। उनका प्रोटोकॉल भी आपको पता है, कुछ अर्सा कबल मैंने आपको बताया था कि उनके प्रोटोकॉल में भी फुल इजाफा कर दिया गया है और कहा गया कि इनको हाईएस्ट प्रोटोकॉल दिया जाए सूबे का। तो और फिर मीटिंग्स में भी उनको बैठाया जा रहा है। मीटिंग्स में बैठाने की वजह ये बताई जा रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज़ाहिर है सीनियर हैं, उन्होंने 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्यूरोक्रेसी को डील किया हुआ है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो मरीम नवाज़ साहब चूँकि नई हैं, तो ब्यूरोक्रेसी के साथ भी वो ज़रा बैठ के थोड़ा सा उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है और ब्यूरोक्रेसी पे भी असर पड़ता है। जो आपको पता है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी तो बड़ी फिर वो है, आराम से काबू नहीं है। तो बुज़दार साहब को देखा कैसे उन्होंने चोना लगा दिया था। बुज़दार साहब तो कहते ही रह गए कि मैं यहाँ शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ, फिर भी किसी ने नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं अभी सीख रहा हूँ, और सीखते सीखते बेचारे चले गए। अल्लाह पाक उनको जो है वो करे, उनके कैरियर में बूस्ट आए मज़ीद, अब पता नहीं कब आता है। मगर ये है कि बुज़दार साहब के सामने ब्यूरोक्रेसी बड़ी वो बनी हुई थी। लेकिन शरीफ फैमिली का ये है कि ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल रखते हैं, शहबाज शरीफ हों या नवाज़ शरीफ हों, इनको पता है। इन्होंने यही इमरान खान पर बल्कि इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में अपना वो कर रखा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रखी होती है, अपने बंदे लगाए हुए हैं, तो वो अपने बंदे इनके काम आते हैं। वही बात जो कि इमरान खान साहब नहीं कर सके वो ये कर सकते हैं, और ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके चलते हैं। और इनको पता है कि काम करवाना उन्हीं से होता है। आपको पता है किसी भी मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी होता है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। कोई ठेका, कोई चीज़ उसके दस्तखत के बगैर नहीं साइन हो सकती। तो इसलिए इनको पता होता है कि किस अफसर को कहाँ लगाना है और कैसे मैनेज करना है। तो इस वजह से भी नवाज़ शरीफ साहब की मशावरत ली जा रही थी। तो नवाज़ शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे, और वो जनाब आपको उमूर मुमलिकत में भी कहीं कहीं नज़र आते रहेंगे, और मशावरत में तो ख़ास तौर पर नज़र आएंगे। और ईद के बाद
یہ بھی امکانات ہیں کہ وہ پارٹی کی آرگنائزیشن میں بھی آگے بڑھے اور مزید یعنی اپنی پارٹی کو فعال بنائیں، کارکنوں سے رابطہ بڑھائیں. جو کارکنوں کے حوالے سے بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جو کارکن فوت ہو گئے تھے لاہور میں، بہت ہی پرانے کارکن، ان کے پاس ان کو پارٹی نے آخری عمر میں کوئی دیکھا نہیں، ان کا دیکھ بھال نہیں کی گئی، کچے سے مکان میں رہتے تھے. تو وہ بھی نواز شریف صاحب نے کہا اب کارکنوں کو زیادہ توجہ دی جائے گی. تو جی یہ ایک پلان تھا. دوسری جناب گاڑیوں کی ٹنکیاں فل کروا لیں کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں. عالمی مارکیٹ میں پٹرول کی قیمت میں $4 جو خام پٹرول ہے فی بیرل $4 کا اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان پہ امپیکٹ آئے گا. گو کہ ڈالر کی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت وہی 279 کے آس پاس ہی ہوور کر رہی ہے. مگر چونکہ خام تیل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تو تیل تو ہم امپورٹ کرتے ہیں، اپنا تو کوئی تیل کے کنویں نہیں ہے، اس وجہ سے ہم باہر سے منگواتے ہیں. تو ابھی آپ کو لمبی لائنیں اگر کل نظر آئیں نا، کل سیٹرڈے کو اور سنڈے کی نائٹ کو، تو اس کی وجہ یہی ہوگی. تو بھائیوں اور بزرگوں، آپ پہلے ہی سے اپنی ٹنکیاں فل کروا لیں، اور $10 کے حساب سے جو 30 لیٹر کی ٹنکی ہے اس میں $300 کا فرق پڑ جائے گا. اتنی لمبی لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہے آپ تھوڑی بہت بچت کو بھی زیادہ سمجھیں. $300 کے آپ کو سموسے مل جائیں گے، کچھ 6-7 سموسے، تو وہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں رمضان آفر سے. تو پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے 10 سے لے کے $15 پر لیٹر کے حساب سے وہ کیلکولیٹ کیا گیا ماہرین کے مطابق، اور اس کے امکانات ہیں. بہت کم چانس ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو وہی رکھے. پہلے تو رکھا گیا ہے کافی عرصہ، تقریباً 3 مہینے سے پٹرول کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ نہیں ہوا، مگر اب اضافہ کرنا ناگزیر ہو چکا ہے. اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ اضافہ $10 سے $15 تک کا ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ کی بہت فیک نیوز چلتی رہی ہیں، پتہ نہیں $100 کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ والی بات امید نہیں ہے. تھوڑا اضافہ ہوگا لیکن اضافہ ہونا ہے. ایک اور بات جو آپ سے آخری بات کرنی تھی جی، شیر افضل مروت جناب چھائے ہوئے ہیں، نہ صرف اپنی پارٹی میں بلکہ مخالفین میں بھی چھائے ہوئے ہیں. اور مخالفین ان کو اس لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ان کی زبان بڑی چلتی ہے اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ پارٹی پتہ نہیں پروگرام جاری رہا کے بعد کیا کیا باتیں کرتے ہیں. وہ باتیں کرتے ہیں جو پہلے ہم سوسائٹی میں لینا مناسب نہیں سمجھتے تھے، فیملی کے سامنے ان کا نام لینا، اور اس طرح کہ اس کے بعد پروگرام جاری نہیں رہا بلکہ وہ ہو گیا. اور ہر بات کی وجہ سے وہ زیر بحث رہتے ہیں. کل جناب انہوں نے نئی ترفتنی چھوڑی ہے اور آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں آئے، اور انہوں نے جناب نہ صرف ایک بات ایسی کی جس سے نون لیگ والے خوش ہو گئے. اور وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ جج پہلے کہاں تھے، اور یہ جو 6 ججز نے جو خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور جس پہ اب کمیشن بننے جا رہا ہے، اس پہ انہوں نے کہا جی یہ جج پہلے کہاں تھے، میں بھی جج رہا ہوں. یہ واقعی جج رہے ہیں پہلے، آپ کو پتہ ہے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں بھی رہے اور جج بھی رہے ہیں پہلے، ڈسٹرکٹ جج. تو یہ کہتے ہیں کہ ججوں کو جب یہ اپروچ کیا گیا تھا، یہ اپنے ملزموں کو بھی جانتے ہیں، اپنے کلائنٹس کو بھی جانتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ملزمان ان کے سامنے کون سے پیش ہو رہے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ نوٹس لیتے. جب ان کو دھمکایا جا رہا تھا، ڈرایا جا رہا تھا، تو یہ ان کو چاہیے تھا اس وقت نوٹس لیتے، ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجتے، کوئی کارروائی کرتے. یہ وہ موقف ہے جو ججوں کے مخالفین ابھی کہہ رہے ہیں. تو اس پر اپنی پارٹی میں بڑی تنقید ہو رہی ہے شیر افضل مروت پہ کہ بھائی یہ آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ججز کے مخالفین کہہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے موقف سے برعکس بات کر رہے ہیں. آپ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے اس ججز کے موقف سے، آپ اس فائدے کو ختم کرنے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اوور آل بھی وکلاء کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے. کل اظہر مشوانی صاحب نے ٹویٹ کی باقاعدہ، اس میں کہا کہ جو وکیلوں کو ہم لائے تھے مقدمے لڑنے کے لیے لائے تھے اور اپنی پارٹی کے نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے لائے تھے، لیکن یہ وکلاء اب ایسے ہو گئے ہیں کہ جناب یہ عمران خان صاحب سے جا کے مل کے آتے ہیں اور پارٹی کے فیصلوں پہ سر انداز ہوتے ہیں، اور جو فیصلے کرتے ہیں وہ سیاسی طور پہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. ایک ٹکٹ بھی زیر غور ہے جو ایک ضمنی الیکشن میں ہو رہا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹکٹ ایک غیر سیاسی بندے کو دیا گیا، ایسے بندے کو دیا گیا جس نے پارٹی چھوڑ دی تھی، ایک لوٹے کو دیا گیا جس میں بعد میں معافی مانگ لی ہے لیکن اس کو دیا گیا. اس پر کافی پارٹی میں اعتراض آ رہا ہے. تو اس پہ وکیلوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی طرف سے عمران خان کو مس گائیڈ کر کے ٹکٹ دلوایا گیا. تو کل پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی کافی اس طرح آپس میں بحث ہوئی اور شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں. جو کنٹروورشل بیان انہوں نے دیا ججز کے حوالے سے کہا، جو کمیشن گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کل پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی تھی چیف جسٹس سے اور ساتھی ججز کے ساتھ، اور طے ہوا کہ کمیشن بنایا جائے گا 6 ججز کے خط پہ. تو اس کمیشن کا ایسا مذاق اڑایا جناب آسمہ شیرازی صاحب کے شو میں ہی، اور شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرڈ جج کو کمیشن کا آپ سربراہ بنا رہے ہیں، ریٹائرڈ ججز کو تو لوگ اپنے خطوں پہ نہیں بلاتے بچوں کے. یار یہ کوئی بات کرنے والی ہے ریٹائرڈ ججز کے حوالے سے؟ آپ خود ایک جج رہے ہیں ماضی میں. تو یہ وہ زبان ہے جو معاشرے میں ڈی گریڈ کرتی ہے لوگوں کو. اس کے علاوہ یہ کہ ڈی جنریشن ہو رہی ہے اوور آل، جس مورل ڈی جنریشن، جس میں ہے کہ بچے بھی اوکے سمجھتے ہیں کہ جو مرضی بول دیں، جس کے بارے میں جو مرضی کہہ دیں، بڑا ہے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں.
کون سے الفاظ ایک سوشل سیٹنگ میں آپ بول سکتے ہیں، کون سے الفاظ نہیں بول سکتے، ڈرائنگ روم میں بول سکتے، کسی دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور چیز ہوتی ہے، نیشنل ٹی وی پہ آ کے آپ کہنا کہ یار وہ ججوں کی تو یہ اوقات ہوتی ہے کہ ان کو خطروں پہ کوئی نہیں بلاتا، ان کو کمیشن پہ بلا رہے ہیں، یہ تھوڑی سی زیادتی ہے۔ میرا خیال ہے ان کی زبان کو بھی اس طریقے سے ہی ترتیب دیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو پارٹی کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ان کو جان بوجھ کے عمران خان کا متبادل کے طور پہ تیار کیا جا رہا ہے، اور جو ان کے بیکرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے پارٹی اگر ہائی جیک کروانی ہو، اس طرح کا بندہ ٹھیک ہے جو بات بھی ایسے انداز میں کرتا ہے جو خان صاحب کی طرح کرتا ہے، ذرا دبنگ انداز میں، جو دبنگ میں بدتمیزی بھی شامل ہو جاتی ہے، تو شاید یہ وجہ ہے۔ بہرحال میرے خیال میں ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، جیسے انہوں نے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں لڑائی کے بعد کہا کہ جی وہ پروگرام جاری رہا کہ نہیں جاری رہا، اس پہ جو انہوں نے بات کی، میں تو وہ دہراتا بھی زیادہ نہیں ہوں، وہ آدھی بات بھی کر کے آپ کی بات پوری ہو جاتی ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ سوشل سیٹنگ میں آپ ایسی بات کریں۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کمیشن کا سربراہ تو ظاہر ہے ریٹائرڈ جج نہیں بننا ہے، سیر افضل مروت صاحب جو مرضی کہیں، گورنمنٹ تو ان کو بلائے گی، لیکن شکر کریں کہ ریٹائرڈ ججز میں سے اس جج کو نہیں بنا رہے جس کو ہمیشہ بناتے ہیں، اور وہ ہیں جناب جاوید اقبال، جسٹس جاوید اقبال جو نیب کے چیئرمین رہے ہیں، ان کو کمیشن کا سربراہ نہیں بنا رہے۔ یہ بڑی غنیمت کی بات ہے، کیونکہ ہر کمیشن کے تو وہ سربراہ بنتے ہیں، مسنگ پرسن کمیشن، کوئی پتہ نہیں کون سا کمیشن، فلانا صحافی کا کمیشن ہے تو انہیں کو بناتے ہیں، اور وہ من پسند رپورٹ دیتے ہیں اور کچھ ایکشن نہیں ہوتا۔ تو شکر کریں کہ جاوید اقبال کو کمیشن کا نہیں بنا رہے، ورنہ انہیں وہی حال کرنا تھا جو انہوں نے نیب کا حال کیا۔ تو اب تک کے لیے جناب اب یہی اپڈیٹس کافی ہے میرا خیال ہے، اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔